سورۃ النساء کی آیت نمبر 115۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ومن يشاقق الرسول، اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہو گئی اس کے لیے ہدایت، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور پیروی کرے مومنین کے راستے کے علاوہ کی، نولہ ما تولی، تو ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جھونک دیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ گزشتہ سلسلے کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ مفہوم اس آیت مبارکہ کا وہ آج کے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، کہ جو کوئی بھی جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا، جبکہ دین حق اس کے سامنے واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں گے، وہ جہاں جاتا ہے جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا کہ ہم اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے محترم دوستو، واقعہ آپ حضرات کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بنو عبیرق کے بشیر نامی منافق نے چوری کی، اور اس کا الزام ایک مسلمان پر پھر ایک یہودی پر لگانے کی کوشش کی۔ اس کی چوری پکڑی گئی، اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ چور یہ خود ہے، الزام دوسروں پہ لگا رہا ہے۔ اب حق تو یہ تھا کہ اس موقع پر وہ شخص توبہ طائب ہو جاتا، معافی مانگ لیتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی پارے میں اس سے پہلے یہ آیت مبارکہ گزری ہے کہ یہ لوگ جب اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے پاس آ جائیں، خود بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دے، تو اللہ کو بڑے ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ دیکھیے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بھی چند ایک معمولی سی لغزشیں ہو گئی، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری تربیت کے لیے کروا دی گئی، ہمیں احکامات بتانے تھے، لیکن انہوں نے
انداز کیا اختیار کیا؟ اللہ کے محبوب سے معذرت کر لی، معافی مانگ لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا ایک کہہ لیں کہ سنگین جرم ہو گیا دنیاوی اعتبار سے، ریاست کا راز لیک آؤٹ کر دیا، اور وہ راز جس کے لیے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام کیا کہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو کہ میں مکہ کے لیے جا رہا ہوں، اور مقصد بھی یہی تھا تاکہ کوئی تیاری نہ ہو، کوئی خون ریزی نہ ہو، کم سے کم خون ریزی میں مکہ فتح ہو جائے۔ اب اس کو اس راز کو فاش کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے بتا دیا۔ جب معاملہ کھلا، بات سامنے آئی، تو یہ نہیں کہ وہ بھاگ گئے ہوں، یہ نہیں کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے ہوں، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، حقیقت حال واضح کر دی، جی میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا، میرا مقصد کوئی نقصان پہنچانا نہیں تھا، مجھے پتہ ہے اب اللہ کے برحق رسول ہے، آپ ہی فاتح ہوں گے، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہاں کے لوگوں پر میرا ایک احسان ہو جائے، اور میرے وہاں جو اہل و عیال ہیں ان کا تحفظ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے محبوب مجھے اجازت دیں، میں اس منافق کی گردن اتار دوں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر یہ سچ کہہ رہا ہے، اور تمہیں معلوم ہے یہ بدر کا صحابی ہے، اور بدری صحابہ کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا ہی اعزاز ہے، فرمایا انہوں نے جو کام سر انجام دیا ہے بدر میں، اس کے بعد یہ جو بھی کرتے رہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے وہ حاضر خدمت ہوئے، اپنا عذر بتا دیا، معذرت کر لی، اللہ سے بھی معافی مانگ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائے مغفرت کر دی، معاملہ حل ہو گیا۔ پھر صحابی رسول ہیں، آج بھی عزت کی جگہ پہ ہیں، حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ جو بشیر نامی منافق تھا، اس نے جب دیکھا کہ بھئی میرا پردہ فاش ہو گیا، یہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا گیا، مکہ میں جا کے ایک گانے والی سے جا کے پناہ لے لی، اس گانے والی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ چوری کر کے بھاگا ہے، جب اس کو پتہ چلا اس نے بھی دھکے مار کے نکال دیا۔ میرے محترم دوستو، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جائے گا اس کے لیے ساری زندگی دھکے ہی دھکے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی مخالفت سے محفوظ رکھے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے بغیر انسانیت کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، رحمت ملے گی، عزت ملے گی، مقام ملے گا تو صرف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے سے، اس کے بغیر کہیں نجات نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بندہ جو اس نے کام کیا، پھر وہاں مکہ میں بھی ایک گھر میں پھر چوری کرتے ہوئے دیوار میں نقب لگا رہا تھا، دیوار ہی اوپر گر گئی، اور اسی حالت کفر میں، حالت ارتداد میں، حالت نفاق میں اس کی جان نکل گئی۔ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ ذرا سی ایک بھول ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ڈرتے رہنا چاہیے، ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے دین سے ہی محروم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، آپ کے صرف صحابی نہیں کاتب وحی تھے، وحی لکھا کرتے تھے، کتنا بڑا مقام ہے وحی لکھنے والوں کا۔ جب سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ جب یہاں تک اس نے لکھا، آپ لکھوا رہے ہیں، وہ لکھ رہے، تو اس کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بڑے ہی برکتوں والا، بڑا بہترین پیدا کرنے والا۔
آگے وحی کے الفاظ بھی یہی تھے، آپ نے فرمایا یہ لکھ دو۔ اب یہ وحی کے مطابق اپنی زبان پہ الفاظ جاری ہو جانا یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس اعزاز کو ہضم بھی کوئی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا وحی کے مطابق الفاظ زبان مبارک سے ادا ہوئے، لیکن اس کو کوئی چیز نہیں سمجھا، ہضم کیا، اپنے آپ کو کوئی بڑی شے نہیں سمجھا۔ اب اس بندے کے دل میں آ گیا کہ واہ واہ، یہ تو وہی میں بھی بنا سکتا ہوں، میں بھی وہی بنا سکتا ہوں۔ بس یہی ایک پوائنٹ تھا، یہاں سے پاؤں پھسلا، اسلام بھی گیا، صحابیت بھی گئی، کتابت وحی بھی گئی، حالت ارتداد میں جا کے انتقال ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کسی موڑ کسی مقام پہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بڑی چیز بن گیا، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اور اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے مقتدا، رہنما اور رہبر ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا۔ یشاقق تشقق سے جس کا معنی علیحدہ ہو جانا، پارٹی بنا لینا، اپنا گروہ بنا لینا، جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے مخالفت کرے گا، اور بعد اس کے کہ ما تبین لہ الہدی، اس کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح بھی ہو چکا ہے، پھر مخالفت کی طرف جاتا ہے۔ سنت کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں نا کہ یہ سنت ہے، خیر ہے، بلکہ ہمارا اتنا کمزوری آ گئی ایمان میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ پوچھ کر کہ یہ سنت ہے، اس پہ عمل کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے تھے، اور ہم یہ سن کر کہ یہ سنت ہے چلو خیر ہے، یعنی کہ چھوڑ دیں اس کو۔ کہاں سے وہ مددیں آئیں، کہاں سے وہ نصرتیں آئیں، اور کیسے ہم یہ سمجھے کہ بھئی آج ہمیں بھی وہی خلافتیں مل جائیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو ملی۔ تو سنت معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا محبوب اور پیارا عمل ہے۔ فرمایا جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اور دوسری چیز وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا۔ مومنین کا راستہ توبہ کا راستہ ہے، معافی کا راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو ان دو کاموں پہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس طرف جائے ہم چھوڑ دیں گے، جائے اس کو، بھاڑ میں جاتا ہے جائے، جہنم میں جاتا ہے جائے، ہم اس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح سنت کی مخالفت یہ بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح مومنین کے راستے کی مخالفت یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ افتراق، انتشار، تشتت، عام ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر الگ راستہ اختیار کرنا اللہ پاک کو بالکل پسند نہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہے، جماعت سے جڑ کے رہنا اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو الگ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جماعت سے الگ ہونا یعنی مسلمانوں کے عام ایک طرز عمل سے الگ عمل اختیار کرنا، یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ انفرادیت اللہ کو پسند نہیں ہے، میں ایسا میں ویسا، اپنے آپ کو الگ دکھانا۔ اللہ پاک کو یہی پسند ہے کہ مومنین میں مل جل کے رہے، عام ایمان والوں کے ساتھ گھلا ملا رہے۔ تو اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ
جو بھی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ جائے جہاں جاتا ہے ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں۔ یا اگر اسی طرز پر اس کی موت آئی تو پھر اس کا انجام جہنم کی صورت میں ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک دلیل تو ہو گئی قرآن کریم، دوسرا ماخذ دلیل کا ہو گیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تیسرا ماخذ آپ حضرات فرماتے ہیں اجماع امت، امت کا اجماع۔ تو اجماع امت کی دلیل کیا ہے کہ یہ بھی حجت ہے؟ تو اس کی دلیل قرآن کریم سے تلاش کرنے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کریم کو شروع سے آخر تک اس طرح پڑھا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ دن میں بھی 3 قرآن کریم ختم کیے، رات میں بھی 3 قرآن کریم ختم کیے، اور یہ عمل 3 دن تک کیا، یعنی 3 دن، دن کو بھی 3 قرآن کریم، رات کو بھی 3 قرآن کریم، صرف اس کی تلاش میں کہ اجماع حجت ہے یا نہیں۔ فرماتے پھر آخری بار میں میری نگاہ یہاں آ کے ٹک گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مومنوں کا راستہ چھوڑے گا اس کو بھی ہم جہنم میں ڈالیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اجماع بھی حجت ہے۔ امت مسلمہ کے نیک لوگوں کا کسی مسئلے پہ اکٹھے ہو جانا یہ بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک حجت اور دلیل ہے۔ تو اس لیے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہونی چاہیے، نہ مسلمانوں کی عام جماعت کی مخالفت ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا شخص اسی حالت میں مرا تو جہنم کا مستحق ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اندازہ کریں جس کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے بہت برا ہے، وہ کتنا برا ہوگا۔ ساعت مسیرہ، جہنم کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے، جنت کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے، اور ہمارا ایمان ہے جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے۔ جہنم کو اللہ پاک فرما رہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہم اجرنی من النار، پڑھ لے ایک دفعہ سارے، اللہم اجرنی من النار۔ فجر کے بعد بھی 7 دفعہ، مغرب کے بعد بھی 7 دفعہ۔ اللہ پاک جہنم سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہے سنے پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر